باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کل کے لیکچر کے اندر جو 22 لیکچر تھا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا، اس میں نے آپ کو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ سے انکم اور ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنانا سکھایا تھا۔ اس انکم اور ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ سے یا تو ہمیں سرپلس ہوتا ہے یا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، خسارہ آتا ہے، یا جو ہماری آمدنی وہ زیادہ ہوتی ہے، ایکسیس آف انکم اوور لائبلٹیز ایکسپینڈیچر۔ اگر سرپلس آتا ہے تو ہم اس کو ایکسپینڈیچر سائڈ کے اندر جمع کر دیتے ہیں۔ اگر ڈیفیسٹ آتا ہے تو اٹ از دا ایکسیس آف ایکسپینڈیچر اوور انکم ہوتی ہے، تو اس کو ہم انکم سائڈ کے اندر جمع کر کے اس کا بیلنس کر دیتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ نان ٹریڈنگ کنسرن کی بیلنس شیٹ کس طرح پریپیئر کی جاتی ہے۔ اس کی بیلنس شیٹ نان ٹریڈنگ کنسرن کی ایز سیم ٹو ٹریڈنگ کنسرن ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ پوائنٹس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ نان ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کیپٹل کا تصور نہیں ہوتا اور نہ ہی اونرز ایکویٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو شو نہیں کیا جاتا، نہ اونرز ایکویٹی کو نہ کیپٹل کو شو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہوتے نہیں نان ٹریڈنگ کنسرن کے اندر۔ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ دا ایکسیس آف ایسٹس اینڈ کیش اوور لائبلٹی۔ ایکسیس آف ایسٹس اوور لائبلٹی اگر ہے تو اس کو ہم ایکیومولیٹڈ سرپلس کا نام دیتے ہیں۔ یہ اونرز ایکویٹی کی طرف آتا ہے، یعنی کہ بیلنس شیٹ کی لائبلٹی سائڈ کے اندر ہم اس کو ڈالتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو اس کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ ایکیومولیٹڈ جو ہمارا سرپلس ہوتا ہے یہ ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر، جیسے آپ کا ٹریڈنگ ایئر شروع ہوتا ہے، اس کے شروع کے اندر آپ کو ایسٹس اور لائبلٹیز دی جاتی ہے، اور جو کیش آپ کا اوپننگ والا کیش ہوتا ہے، اوپننگ جو آپ کو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ میں دیا گیا ہے وہ، اور پلس آپ کے ایٹ دا بگننگ آف دا ایئرز ایسٹس، ان کو ہم جمع کرتے ہیں۔ اگر کوئی لائبلٹی ہوتی ہے تو وہ اس میں سے ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں، لیس کر دیتے ہیں۔ بقیہ جو ہمارے پاس بچتا ہے، اگر ہمارے پاس ایکسیس آف ایسٹ ہو تو یہ ہمارا ایکیومولیٹڈ سرپلس ہوتا ہے، اگر ایکسیس آف لائبلٹی ہو تو ایکیومولیٹڈ جو ہے ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے کہاں لینا ہوتا ہے؟ ہم نے لائبلٹی سائڈ کے اوپر اس کو لینا ہوتا ہے۔ نمبر 3، کوئی ڈونیشن اگر ہے، اینی ڈونیشن فار اسپیسیفک پرپز، فار ایگزامپل کوئی ڈونیشن یا کوئی فنڈ ہم نے ریز کیا ہے کہ ہم بلڈنگ بنائیں گے، فار دا پرچیز آف لینڈ، ہم لینڈ زمین خریدیں گے۔ اگر ایسی ڈونیشن یا فنڈ ہے تو آپ اس کو لائبلٹی سائڈ پہ رکھیں گے اس وقت تک جب تک یہ پرپز مکمل نہیں ہوتا، اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ اس کو لائبلٹی سائڈ کے اوپر ڈال دیں۔ چوتھا، ایسٹ اور لائبلٹی جو ہوتی ہیں نان ٹریڈنگ کنسرن کی، یہ عام طور پہ بہت کم ہوتی ہیں، بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم ان کو جس طرح ہم ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کرتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹ اور لانگ ٹرم ایسٹ، کرنٹ ایسٹ اور فکسڈ ایسٹ، یا ہماری شارٹ ٹرم لائبلٹی ہے، لانگ ٹرم لائبلٹی ہے، اس طرح کا نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم نے ترتیب ایک دینی ہوتی ہے، ان کو ترتیب دینی ہوتی ہے کہ اسی ترتیب سے ہم رکھیں۔ اگر کیش ہے تو اس کو ہم پہلے رکھیں، اور اس طرح کے باقی ایسٹ ان کو بعد میں رکھیں۔ اس کا ارینج ہم نے اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ پھر پانچواں جو ہے، نان ٹریڈنگ کنسرن کی جو بیلنس شیٹ ہے موسٹلی یہ اکاؤنٹنگ فارم کے اندر ہوتی ہے، اکاؤنٹ فارم کے اندر بنائی جاتی ہے، نہ کہ اسٹیٹمنٹ فارم میں نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے نان ٹریڈنگ کنسرن کی ہم بیلنس شیٹ جب بناتے تھے تو دونوں فارم استعمال ہو سکتی تھی، وہاں اسٹیٹمنٹ فارم بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم اکاؤنٹنگ فارم بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن نان ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کیونکہ اس کے ایسٹس اور لائبلٹیز بہت تھوڑی مقدار کے اندر، بہت تھوڑی تعداد کے اندر ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو ہم اکاؤنٹنگ فارم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی لیفٹ سائڈ کو ایسٹ سائڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی رائٹ سائڈ کو اپنے پیج کی ہم لائبلٹی کے سائڈ طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ایک لسٹیشن دی گئی ہے آپ کو، آپ کے اس کے اندر لسٹیشن نمبر 3 بڑی اہم لسٹیشن ہے۔ گیون بلو از دا ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ آف
لاہور کرکٹ کلب فار دا ایئر اینڈیڈ آن 31 دسمبر. اس کے اندر اس نے آپ کو جو ہے ٹرانزیکشنز دی ہیں جس کے اندر ان کو ریسیٹ ہوئی، آمدنی ہوئی یا انہوں نے پیمنٹ کی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے نیچے اس نے آپ کو اسی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کے نیچے آپ کو بتایا دا کلب اونڈ بلڈنگ آف ₹9 lakh اینڈ فرنیچر آف ₹84,000 ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر. سال کے شروع میں کلب نے اون کیا، لیا ہے، پرچیز کی ہے بلڈنگ 9 لاکھ روپے کی اور 84,000 84,000 کا انہوں نے جو ہے وہ فرنیچر لیا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اوپننگ کیش کا ہے. اب ہم نے کیومولیٹڈ اس کا جو ہے وہ سرپلس بنانا ہے. پہلے کیومولیٹڈ سرپلس بنانے کے لیے یہی جو ہے ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر جو آپ کو اگر اس کے اندر لائبلٹی نہیں دی گئی، اگر لائبلٹی دی جاتی تو ہم کیش جو آپ کا پاس بیلنس آف کیش اوپننگ میں پڑا ہوا ہے ریسیٹ سائڈ پہ 50,700 روپے کا یہ لیں گے، پلس کریں گے 9 لاکھ کی آپ کے پاس بلڈنگ ہے، پلس کریں گے فرنیچر 84,000 کا ہے. اب اگر ہماری ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر لائبلٹی ہوتی تو ہم اس کو اس میں سے ڈیڈکٹ کر دیتے. کہیں آپ جا کے بیلنس شیٹ بنانے لگے، آپ دیکھیں کہ پہلے بھی وہاں فرنیچر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے پرانا، وہ پرانے والا فرنیچر جو پہلے چلا آ رہا ہے آپ کے لاسٹ ایئر سے جو چلا آ رہا ہے اس کو ایکومولیٹڈ سرپلس میں آپ نے نہیں ایڈ کرنا، اس کا شمار اس کے اندر نہیں کرنا بلکہ ایٹ دا بگننگ آف دا. اور اسی طرح کی اگر لائبلٹی پہلے کی آپ کے پاس بیلنس شیٹ کے اندر آ رہی ہے اس کو نہیں لینا. اگر ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر آپ کے پاس لائبلٹی ہے تو اس کو آپ نے لیس کرنا ہے. اس لیس کرنے کے بعد آپ نے کیومولیٹڈ سرپلس یا کیومولیٹڈ جو ہے آپ نے ڈیفیسٹ نکالنا ہے. تو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ نکال لیں گے آپ اور بقیہ جب بیلنس شیٹ پہ آپ آئیں گے آپ دیکھتے ہیں کل آپ نے ریسیٹ اینڈ پیمنٹ بنایا تھا. اس ریسیٹ اینڈ پیمنٹ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیش کو نہیں لیتے، کیش ایکسکلوڈڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اوپننگ کیش ہم ایکومولیٹڈ میں لے چکے ہیں اور جو کلوزنگ کیش ہے وہ جب ہم بیلنس شیٹ بنائیں گے وہ اس کو ہم ایز اے اوپننگ کیش ان ہینڈ کے طور پہ لکھیں گے ایسٹ سائڈ کے اوپر. اب آپ نے یہ ڈال دیا. اب ایکومولیٹڈ سرپلس آپ یہاں دیکھیں گے کہ ان کو جمع کیا آپ نے ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر جو آپ کے پاس اوپننگ کیش تھا، آپ کے پاس بلڈنگ آپ نے جو نئی لی ہے 9 لاکھ کی، 84,000 کا فرنیچر لیا، یہ اکٹھا کیا، لائبلٹی ہے نہیں ورنہ لیس کرتے تو یہ کیومولیٹڈ سرپلس بنا، اس کو آپ نے لائبلٹی سائڈ پر رکھا. اور اس سال کا سرپلس ابھی آیا ہے، ڈیفیسٹ نہیں آیا. جب آپ جمع کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایکسیس آف انکم اوور ایکسپینڈیچر ہے، آپ کے اخراجات کم ہیں، آپ کی آمدنی زیادہ ہے تو یہ آپ سرپلس میں جانیں. یہ سرپلس بھی آپ لائبلٹی سائڈ پہ ڈالیں گے تو آپ کی بیلنس شیٹ جو ہے ایکول ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.